اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین۔ ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی اصول دین کے اوپر، اور جو ہماری گزشتہ گفتگو رہی وہ کائنات کے تصور کے سلسلے میں تھی، مختصر سی، اور پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کیا توحید یا خدا شناسی کے راستے، طریقے، جس میں فطری توحید کی طرف اشارہ کیا گیا اور خدا کی نشانیاں کہ جس کے ذریعے انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے، اور تیسرا طریقہ جو تھا وہ برہان نظم تھا، اور ایک مختصر سی عقلی دلیل آپ کی خدمت میں بیان کی تھی۔ اور یہاں پر آ کر ہماری گفتگو رکی تھی کہ توحید کے کچھ مراتب ہیں، 3 مرتبے جو اہم ترین مرتبے ہیں: ذاتی توحید، صفاتی توحید اور افعالی، جسے ہم توحید ذاتی، توحید صفاتی یا توحید افعالی کہتے ہیں۔ یہاں پر ہماری آ کر بات رک گئی تھی، تھوڑا سا شاید عرض کیا تھا۔ بہرحال یہیں سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، گزشتہ گفتگو میں کسی نے سوال کیا تھا کہ عقائد کی کتابیں، تو بہت ساری کتابیں ہیں، 2-3 کتابوں کا نام آپ کی خدمت میں عرض کر دوں جو ترجمہ ہوئی ہیں، اردو میں ڈائریکٹ نہیں لکھی گئیں بلکہ ان کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ ایک کتاب ہے عقائد امامیہ، یہ 2 مصنفین کی کتاب یعنی اسی نام سے بازار کے اندر موجود ہے، یعنی ایک آیت اللہ جعفر سبحانی کا ترجمہ ہے عقائد امامیہ کے نام سے، اور ایک محمد رضا مظفر رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب کا ترجمہ ہے، اس کا نام بھی عقائد امامیہ ہے، یعنی دونوں کی کتاب کا ترجمہ جو ہوا ہے وہ عقائد امامیہ کے نام سے ہوا ہے۔ ایک کتاب ہے اصول عقائد آیت اللہ مکارم شیرازی کی، سادی زبان ہے، آسان زبان ہے، اور 3 کتابیں ہو گئیں۔ ایک کتاب ہے اسلامی عقائد قرآن کی روشنی میں، یہ ترجمہ ہے مرتضیٰ عسکری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی مرحوم ہو گئے، ان کی بھی کتاب کا ترجمہ ہے، اردو کے اندر ترجمہ کیا ہے اسلامی عقائد قرآن کی روشنی میں۔ یہ 4 کتابیں جو موجود ہیں بازار کے اندر، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں۔ توحید کے مراتب کے سلسلے میں گفتگو شروع ہوئی تھی۔ سب سے پہلی قسم یا سب سے پہلا مرتبہ توحید ذاتی، آپ کی خدمت میں عرض کیا یعنی کیا توحید ذاتی کا مطلب کیا ہے؟ کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، یعنی اس کے ہر قسم کے شریک کی نفی۔ جب ہم کہتے ہیں توحید اس کی ذاتی ہے تو ہم احدیت اور فردیت یہ دونوں کو شامل ہو جاتا ہے، وہ احد بھی ہے، وہ فرد بھی ہے۔ احد جب ہم کہتے ہیں تو اس سے ہم اجزاء کو، اعضاء کو باہر نکال دیتے ہیں، یعنی جو چیز بظاہر میں ایک ہوں لیکن مختلف اجزاء سے مل کر بنا ہوں، احد نہیں ہوں، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، سر ہے، چہرہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں احد تو اس احد کے مفہوم سے اجزاء اور اعضاء کی نفی ہو جاتی ہے۔ خدا ایسا ایک ہے کہ اس کے کوئی اجزاء نہیں ہیں، اس کے کوئی اعضاء نہیں ہیں، کیونکہ اجزاء اور اعضاء جو ہیں وہ احتیاج کی، ضرورت کی علامت ہے، محتاجگی کی علامت ہے، جبکہ پروردگار عالم کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جب ہم فردیت کہتے ہیں تو اس سے واحد یعنی جس کا مثل نہ ہو، مثل کو خارج کر دیتے ہیں، جیسے ہم نے
قرآن کی آیت بھی پڑھی تھی، لیسا کمثلہ شیء ولم یکن لہ کفوا احد، اسے الوہیت بھی کہتے ہیں۔ توحید ذاتی، جب ہم توحید ذاتی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بہرحال توحید، خدا اپنی ذات کے اندر اکیلا ہے، خدا اپنی ذات میں مرکب نہیں ہے، خدا اپنا مثل نہیں رکھتا، یکتا ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرا مرحلہ آتا ہے توحید صفاتی کا، اور تیسرا مرحلہ آتا ہے توحید افعالی کا، یعنی پروردگار عالم اپنی صفات کے اندر بھی یکتا ہے، توحید صفاتی۔ توحید افعالی یعنی پروردگار عالم اپنے افعال میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب جب توحید صفاتی کی بات آتی ہے تو تھوڑی سی اس کے اندر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ توحید صفاتی میں کیا ہوتا کیا ہے۔ توحید صفاتی یعنی ہم فقط پروردگار عالم کو واجب الوجود مان لیں، یہ کافی نہیں ہے۔ جو ہم نے اپنی آخری گفتگو میں کہا تھا کہ وہ واجب الوجود ہے، اس کا وجود واجب ہے، ضروری ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ واجب الوجود فلسفے کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں۔ یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی مادہ، کوئی انرجی بھی جو ہے واجب الوجود کا مصداق بن سکتے ہوں۔ لہٰذا ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہم جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، اس کی ذات سے وہ ساری کی ساری سلب کر دیں، یعنی اس اعتبار سے ثابت کریں کہ کوئی بھی صفت، کسی بھی صفت کا وہ محتاج نہیں ہے۔ جب ہم یہ کریں گے کہ ہم ساری کی ساری صفات کو اس سے سلب کر لیں گے، ان صفات کا کہ جو کس کے اندر پائی جاتی ہیں، مخلوقات کے اندر پائی جاتی ہیں، ان چیزوں میں پائی جاتی ہیں کہ جو کسی کے ذریعے سے وجود میں آئی ہیں، ہم ان ساری صفات کو پروردگار عالم سے کیا کرتے ہیں، سلب کرتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، انکار کرتے ہیں کہ نہیں، اس کے اندر اس قسم کی کوئی بھی صفت نہیں پائی جاتی۔ کیوں؟ تاکہ اس طرح سے یہ معلوم ہو جائے کہ واجب الوجود کی ذات ان صفات سے منزہ ہے، جو فلاں چیز کے اندر جو واجب الوجود کا مصداق بن رہا ہے یہ اس میں پائی جاتی ہے، ہم ان صفات کی بھی پروردگار عالم سے نفی کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنی صفات کے اندر بھی یکتا ہے، تنہا ہے۔ اب جب صفات کی بات کرتے ہیں تو صفات دو طرح کی آتی ہیں۔ ایک پروردگار کی صفات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں صفات ثبوتیہ، اور کچھ صفات ہیں جسے ہم کہتے ہیں صفات سلبیہ۔ صفات ثبوتیہ کا ایک نام اور بھی علماء نے دیا ہے، صفات جمالیہ۔ صفات ثبوتیہ کو صفات جمالیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ کون سی صفات ہیں؟ یہ صفات ثبوتیہ وہ صفات ہیں کہ جو خدا کی ذات، وہ صفات جنہیں خدا کی ذات سے نسبت دی جا سکتی ہے، کہ خدا میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ صفات سلبیہ کیا ہو جائیں گی؟ صفات سلبیہ وہ صفات ہو جائیں گی کہ جن کو پروردگار عالم کی ذات سے سلب کیا جائے گا، کہ خدا میں یہ صفات نہیں پائی جاتی۔ بس صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ۔ جب ہم صفات ثبوتیہ کی بحث کرتے ہیں تو صفات ثبوتیہ کے اندر پھر صفات دو طرح کی ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو صفات ذاتیہ کہلاتی ہیں، اور کچھ صفات ایسی ہیں جو صفات فعلیہ کہلاتی ہیں۔ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ کیا ہیں؟ تعریف کرتے ہیں صفات ذاتیہ کی کہ وہ صفات جو ذات خدا میں موجودہ کمالات سے حاصل ہوتی ہیں، یعنی خدا کی ذات میں جو کمالات پائے جاتے ہیں
ان سے وہ ہمیں ملتی ہیں. مثلا علم ذات پروردگار کے اندر پایا جاتا ہے, قدرت ذات پروردگار میں پائی جاتی ہے, حیات ذات پروردگار میں پائی جاتی ہے. تو یہ وہ کمالات ہیں جو پروردگار عالم کی ذات کے اندر پائے جاتے ہیں, اور ان سے ہمیں یہ صفات حاصل ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں خدا کیا ہے, حی ہے. ہم کیا کہتے ہیں, خدا قدیر ہے. ہم کہتے ہیں خدا عالم, علم رکھتا ہے, جاننے والا ہے. یا بعض لوگوں نے جو ہے صفات ذاتیہ کی ایک تعریف یہ بھی کی ہے کہ یہ وہ مفاہیم ہوتے ہیں کہ جو عبد اور معبود کے درمیان رابطے سے حاصل وہ صفات یا وہ مفاہیم جو عبد اور معبود کے رابطے سے حاصل ہوتے ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں صفات فعلیہ. صفات فعلیہ. جو ذات واجب الوجود, جو ذات پروردگار سے حاصل ہوتی ہیں, کسی اور چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. خود ہم پروردگار کو دیکھتے ہیں اور وہ چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے. پروردگار کو دیکھتے ہیں, علم دکھائی دیتا ہے. پروردگار کو دیکھتے ہیں, قدرت دکھائی دیتی ہے, حیات دکھائی دیتی ہے. یعنی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کو ہم کہتے ہیں صفت ذاتی. لیکن صفت فعلی کیا ہے؟ صفت فعلی وہ صفات ہیں کہ جو عبد اور معبود کے درمیان رابطے کے بعد حاصل ہوتی ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کیا, خدا خالق ہے, خدا رازق ہے. رزاقیت, خالقیت, یہ خدا کی صفات ہیں. لیکن یہ کب حاصل ہوتی ہیں؟ جب عبد ہوگا, جب وہ کسی کو رزق دے گا تو وہ رازق کہلائے گا. جب تک اس نے کسی کو رزق نہیں دیا, یعنی ایک وقت فرض کیا جا سکتا ہے کہ جناب ایک زمانہ ہو کہ خدا, ایک ایسی گھڑی ہو کہ خدا ہو اور کوئی مخلوق نہ ہو. یعنی اگر مخلوق کو آپ بیچ میں سے نکال دیں گے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رازق ہے, یہ خالق ہے. جب خلق ہی نہیں کیا تو خالق ہونا معنی نہیں رکھتا. جب اس نے کسی کو رزق نہیں دیا تو ہم کیسے اس کو رازق کہیں گے؟ تو یہ جو صفات فعلیہ ہیں یہ مقام عمل میں دکھائی دیتی ہیں. خدا رازق ہے یعنی اس لیے کہ اس نے رزق دیا ہے کسی کو. خدا خالق ہے اس لیے کہ اس نے کسی کو خلق کیا ہے. تو صفات فعلیہ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ صفات ہوتی ہیں جو خدا اور مخلوق ان دونوں کے درمیان جب ہم ایک رابطہ قائم کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہمیں حاصل ہوتی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں صفات فعلیہ. صفات ثبوتیہ ہوتی ہیں یا صفات سلبیہ. پھر ہم نے ایک قسم کی صفات کی صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ. فرق کیا ہو گیا ذاتیہ اور فعلیہ کے اندر؟ فرق یہ ہو جائے گا کہ صفات ذاتیہ جو ہیں اس کی ذات سے علیحدہ نہیں ہوتی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں عین ذات, یعنی ایک چیز ہوتی ہے وہ کسی چیز کے ساتھ آ کر لگ جائے. دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم کی ذات الگ ہو اور پروردگار عالم کی قدرت الگ ہو, پروردگار کا علم الگ ہو, پروردگار عالم کی حیات الگ ہو. نہیں, یہ عین ذات ہیں. یعنی وہی ذات جو حی ہے, وہی قادر ہے, وہی ذات واجب الوجود ہے. ان کے اندر دو یا تین ہونا فرض نہیں کیا جا سکتا, وہی ایک ہی ذات ہے. ہم جب قدرت کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں قادر, جب ہم اس کی حیات کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں حی, جب ہم اس کو علم کو دیکھتے ہیں تو عالم. لیکن صفات فعلیہ کیا ہو گیا؟ صفات فعلیہ ہو گیا جس میں خالق اور مخلوق کے درمیان جو نسبت سے حکایت کرتی ہے, اس نسبت کو بیان کرتی ہے کہ جناب یہاں پہ یہ خالق ہونا, یہ مالک ہونا, یہ رازق ہونا صادق آ رہا ہے. یہ ان دونوں کے درمیان فرق ہو گیا. صفات ذاتیہ عین ذات ہیں, ذات کے اوپر اضافی نہیں ہیں. اور یہ جو صفات فعلیہ ہیں یہ اس کے فعل کا نتیجہ ہے, اس کے عمل کا. خدا نے کسی کو خلق کر دیا تو وہ خالق ہو گیا, بس یہ ایک الگ چیز ہے, وہ اس کی عین ذات ہوتی ہیں. صفات سلبیہ
کا ایک دوسرا نام بھی ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، جیسے صفات ثبوتیہ کو جمالیہ کہتے ہیں تو صفات سلبیہ کو جلالیہ بھی کہتے ہیں، جلالیہ۔ اب یہ صفات جمالیہ کتنی ہیں، صفات جلالیہ کتنی ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ صفات جمال یا صفات جمالیہ یا ان کی تعداد جو ان میں اختلاف ہے، کتنی ہیں؟ مثال کے طور پہ صفات جمالیہ کے لیے شیخ صدوق فرماتے ہیں یہ 99 ہے۔ جوشن کبیر کے اندر آپ 1000 کے قریب پروردگار عالم کی صفات جمالیہ کو پڑھتے ہیں۔ یا امیر المومنین فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر کہ اصلاً اس کی صفتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہماری عقل جو ہے اس کو محدود نہیں کر سکتی، اس کو نہیں گن سکتی۔ لیکن مشہور ترین جو ہے وہ یہی ہے کہ خدا عالم ہے، خدا قادر ہے، خدا حی ہے، خدا مرید ہے، خدا مدرک ہے، خدا قدیم ہے، خدا متکلم ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جو عام طور پر کتابوں کے اندر، عقائد کی، کلام کی کتابوں کے اندر ان صفات سے گفتگو کی جاتی ہے۔ عالم ہونا، قادر ہونا، حی ہونا، مرید ہونا، مدرک ہونا، قدیم ہونا، متکلم ہونا۔ جہاں تک صفات سلبیہ کا تعلق ہے اس کے اندر بھی اسی طرح سے ہے، لیکن مشہور یہ کہتے ہیں کہ 7 ہیں جو مشہور ہے، جو کتابوں کے اندر عام طور پہ جن سے گفتگو ہوتی ہے۔ مثلا سلبیہ یعنی جو پروردگار عالم سے ہم کیا کرتے ہیں، سلب کرتے ہیں۔ خدا مرکب نہیں ہے، خدا مرکب نہیں ہے، خدا جسم نہیں ہے، خدا مرئی نہیں ہے یعنی اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، خدا عاجز نہیں ہے، خدا مجبور نہیں ہے، خدا جاہل نہیں ہے، خدا کے اندر کسی قسم کی تبدیلی واقع اس کی ذات میں نہیں ہوتی۔ مثلا کمزوری، بڑھاپا، یہ اس قسم کی تبدیلیاں جو ہمارے وجود کے اندر عارض ہوتی ہیں، پروردگار عالم کی ذات میں اس قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ مکان نہیں رکھتا، سلب مکانیت، وہ محتاج نہیں ہے، وہ ظالم نہیں ہے۔ تو یہ وہ صفات ہیں کہ جنہیں ہم صفات سلبیہ یا جلالیہ کہتے ہیں۔ تقریباً 7 صفات ایسی ہیں جو مشہور ہیں، جن کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے۔ صفات ذاتیہ کا ثابت کرنا، ایک موضوع یہ آ سکتا ہے ہمارے پاس کہ جناب صفات ذاتیہ کا اثبات کیسے کریں گے، ثابت کیسے کریں گے؟ قدرت، حیات، علم پروردگار کو ثابت کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ جب ہم ان مفاہیم کو، حیات کو، علم کو، قدرت کو مخلوقات کے سلسلے میں استعمال کرتے ہیں، یہ چیزیں ہمارے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں، اللہ کی مخلوقات کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں، تو یہ اوصاف اس کے کمالات کو بیان کرتے ہیں کہ صاحب یہ عالم ہے، یہ جو ہے قادر ہے، لہٰذا ان صفات کی علت ذات پروردگار میں بطور کامل ہونا چاہیے۔ یعنی یہ جو کمال میرے اندر ایجاد ہوا ہے یہ کسی نہ کسی نے ایجاد کیا ہے، اس کا کوئی سبب ہوگا، تو وہ جو عالم مطلق ہے، وہ جو حی مطلق ہے، وہ جو قادر مطلق ہے، اس کے اندر جو ہے بطور کامل اس کا سبب ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ مخلوق میں پائی جانے والی تمام صفات اور سارے کے سارے کمالات خدا کی طرف سے دیے گئے ہیں، لہٰذا عطا کرنے والے کے پاس یعنی جو دینے والا ہے اس کے پاس ایسی اوصاف کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ دوسروں کو عطا کر سکے۔ یعنی جب پروردگار عالم کے پاس یہ ہوگا ہی نہیں تو وہ کیسے عطا کرے گا؟ اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ حیات عطا کرنے والا خود حیات سے محروم ہو، مخلوقات کو علم اور قدرت عطا کرنے والا خود جاہل اور ناتوان ہو، لہٰذا مخلوقات میں مشاہدہ ہونے والے کمالات
اس بات پر دلالت کرتے ہیں، اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ خدا بھی ان کمالات کا بغیر کسی کمی و کسر کے حامل ہے، وہ رکھتا ہے۔ یا دوسری تعبیر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا لامتناہی علم و قدرت و حیات کا مالک ہے۔ بس ہم مخلوقات کے کمالات کو دیکھ کر خدا کے کمالات، اس کی صفات تک اس طرح سے ہم پہنچ سکتے ہیں۔ دوسری صفات جو تھی ہماری تھی صفات فعلیہ۔ صفات فعلیہ میں جو ہم نے کہا کہ جو خالق اور مخلوق کے درمیان رابطے کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں، ان صفات کی دو قسمیں ہم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ کہ جو ڈائریکٹ خالق اور مخلوق کے درمیان، یعنی بغیر کسی واسطے کے پروردگار یا خالق مخلوق کو ایجاد کرتا ہے، یعنی کوئی درمیان میں واسطہ نہیں ہوتا، خالق اور مخلوق کے درمیان میں بیچ میں کوئی رابطہ، کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے نہیں، خالق اور مخلوق کے درمیان بہت سارے واسطے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رزق سے فائدہ اٹھانے والے، رزق کو مہیا کرنے والے، رزق کو عطا کرنے والے، یعنی مجھ تک یہ جو چیز پہنچ رہی ہے، یہ بیچ میں ہزاروں واسطے آتے ہیں اور پھر مجھ تک پہنچتی ہے۔ لیکن پروردگار نے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو بغیر کسی واسطے کے خلق کیا، اس کائنات کو بغیر کسی واسطے کے مثلاً خلق کیا، یا مثلاً اپنی خاص مخلوقات کو پروردگار عالم نے بغیر کسی واسطے کے نور محمد و آل محمد کو خلق کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پروردگار نے ایجاد کیا ان کو، کن فیکن، وہ ہو گیا، یہاں پر کوئی واسطہ نہیں تھا۔ لیکن یہ جو رزق مجھ تک پہنچ رہا ہے، اس کے درمیان اور خدا کے درمیان بہت سارے بیچ میں واسطے آ رہے ہیں۔ تو یہ صفات فعلیہ اباز میں اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ مثلاً اب صفات فعلیہ کے اندر جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پروردگار عالم فعل کے اندر ہم نے بات کی تھی، یہ تھی توحید صفاتی، صفات فعلی، صفات ثبوتی۔ ہم نے جو پیچھے مراتب توحید کیے تھے، اس کے اندر ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ توحید کے 3 مراتب ہیں، ایک توحید ذاتی، دوسرا کیا تھا؟ توحید صفاتی، اور تیسرا تھا توحید افعالی۔ تو یہ توحید صفاتی کے اندر ہم نے صفات کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد جو ہے آتا ہے توحید افعالی۔ وہ کیا ہے؟ توحید افعالی یعنی کہ پروردگار عالم اپنے کاموں کو انجام دینے میں نہ تو کسی شے کا محتاج ہے، اور نہ ہی کسی بھی موجود کا، اور نہ ہی کسی بھی موجود میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس کے امور میں اس کی مدد کر سکے۔ اس کی کسی موجود کی یہ حیثیت نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ آ کر پروردگار عالم کو مدد فراہم کرے، کیونکہ جتنی بھی کائنات کے اندر چیزیں ہیں، جتنے بھی موجودات ہیں، وہ جس طرح سے اپنے وجود میں آنے کے لیے ذات الہی کے محتاج ہیں، اسی طرح وہ اپنی بقا کے لیے بھی، اپنے باقی رہنے میں بھی پروردگار عالم کے محتاج ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ بس خلق ہو گئے تو اب ان کی احتیاج ختم ہو گئی، نہیں۔ ہم خلق ہو گئے تو ہماری احتیاج پروردگار سے ختم ہو گئے، نہیں۔ ہم ہر لمحہ بے لمحہ پروردگار عالم کے محتاج ہیں۔ بس جتنی بھی موجودات ہیں، جس طرح اپنے وجود میں ذات الہی کے سے وابستہ ہیں، اسی طرح وہ اپنی بقا کے اندر بھی ذات الہی سے وابستہ ہیں۔ اپنی تاثیر میں، کسی چیز پر اثر انداز ہونے میں، فعل میں مجبور ہیں۔ دیکھیں، ہم جتنے بھی کام اس کائنات کے اندر انجام پاتے ہیں، چاہے اختیاری فعل ہوں، جیسے ہم چلتے ہیں، بات کرنا، چلنا، یا غیر اختیاری ہو، جیسے سورج، چاند، سورج کی تپش،
سورج کی تپش غیر اختیاری ہے، اس کا کام یہی ہے۔ بیمار آدمی ہے، اس کا ہاتھ لرز رہا ہے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے کام کس کے ہیں؟ خدا کے۔ اگر ایسا ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے افعال اختیاری سے کیا کردار پیش کرتا ہے؟ جب سب کے پیچھے خدا ہے تو پھر انسان اپنے افعال اختیاری سے کیا کرتا ہے؟ اس کا کردار کیا ہے؟ میں جو کچھ کھاتا ہوں، پیتا ہوں، چلتا ہوں، مارتا ہوں، یہ کیا ہے؟ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ دو چیزیں، ایک ہے قدرت، ایک ہے استطاعت۔ قدرت یعنی کسی فعل کے بجا لانے یا چھوڑنے کے اختیار، اس کو ہم کہتے ہیں قدرت۔ میں اس کو اٹھا سکتا ہوں، اس کو رکھ سکتا ہوں بغیر کسی دباؤ کے، اس کو کہتے ہیں طاقت، اس کو کہتے ہیں قدرت۔ اور ایک ہے استطاعت، یعنی خود کسی فعل کو انجام دینے یا ترک کرنے کی توانائی، اس کا نام ہے استطاعت۔ مثلا اگر کسی انسان نے کوئی کام انجام دیا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کام کو کرنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ یا اگر کوئی فعل کسی نے چھوڑ دیا تو ہم یہ کہتے ہیں فلاں آدمی فلاں کام کو ترک کرنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اسی چیز کو ہم جو ایک مشہور جملہ ہے ہمارے پاس، لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین، وہاں پر یہی ہے کہ انسان اپنے ارادے میں تو مستقل ہے، ارادے میں تو مستقل ہے، ٹھیک ہے، جس کی دلیل کیا ہے؟ ہمارا وجدان۔ جب میں چاہتا ہوں کسی کو انجام دینا، انجام دے دیتا ہوں، جب میں چاہتا ہوں کسی چیز کو چھوڑنا، چھوڑ دیتا ہوں۔ بس میرا وجدان یہ خود مجھے بتا رہا ہے کہ جناب میں اس چیز میں استقلال رکھتا ہوں، لیکن اپنے افعال میں مستقل نہیں ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی خلقت ایسی ہے کہ وہ اپنے تمام کام کو انجام دینے میں آزاد اور مستقل تو ہے، مگر اس کام کو انجام دینے میں خدا کی طرف سے عطا شدہ قدرت، اس قدرت کا محتاج ہے۔ اور اسی کو ہم کہتے ہیں بل الامر بین الامرین کا نظریہ، ادھر سے آتی ہے۔ انسان اپنے افعال میں مختار ہے، اس لیے کہ انسان کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تاکہ وہ ان پوشیدہ صلاحیتوں کو ظاہر کرے، ان کمالات تک پہنچے جن پر پروردگار عالم اس انسان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ البتہ اپنے ارادے پر قدرت پانا یہ انسان کے اپنے امکان میں نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے اذن کے اوپر موقوف ہے۔ لہٰذا انسان کا کام اپنے افعال اختیاری کے ارادے میں مستقل ہونا ہے، اور خدا کا کام انسان کے جو افعال ہیں، اختیاری افعال ہیں، اس کے اندر اسے تصرف کا، اس کے اندر اس کو ہاتھ پیر چلانے کا اذن دینا ہے۔ پروردگار عالم اس کو اذن دیتا ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ یہ یہی کہہ رہا ہے کہ انسان کا کام کسی چیز کے وجود میں لانے اور افعال اختیاری کے انجام دینے میں ہزار شرائط میں سے ایک شرط کو انسان جو ہے نا وہ وجود بخشتا ہے، اور وہ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ گندم کے دانے کو، جو گندم کا دانہ ہے، میں کیا کرتا ہوں کہ میں پیدا کرتا ہوں، یہ انسان کرتا ہے، اس کے عوامل طبیعی کے حوالے کر دیتا ہوں، میں مٹی کے اندر ڈال دیتا ہوں، زمین میں لگا دیتا ہوں، اور پھر پھل کون عطا کرتا ہے اس کو؟ یہ انسان نہیں، اللہ۔ اگر اللہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنا فیض مخلوقات سے روک لے تو اس چیز کے اندر وہ خاصیت پیدا نہیں ہوگی، وہ خاصیت اپنی کھو دے گا۔ جیسے جناب ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے اپنی خاصیت کھو دی، آگ کا کام تو جلانا تھا۔ تو یہ جو نظریہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے ارادے میں مستقل ہے، لیکن اپنے افعال کے اندر مستقل نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو پروردگار عالم آتا ہے، پروردگار مختلف واسطوں کے ذریعے، تو یہ واسطوں کا کیا کردار ہے؟ بیچ میں یہ جو آپ کو گندم مل رہا ہے، یہ کتنے واسطوں کے بعد گندم ملتا ہے؟
توحید افعالی کیا کہتی ہے؟ توحید افعالی یہ کہتی ہے کہ خدا تمام موجودات سے بے نیاز ہے، اپنے عمل کے اندر کسی کا محتاج نہیں ہے، سب سے بے نیاز ہے۔ تو ہم نے کہا بعض تو وہ ڈائریکٹ کرتا تھا، بعض جو ہے وہ واسطوں کا انتخاب کرتا ہے۔ درخت کو خلق کرنے میں اسے مٹی، ہوا، پانی، ان چیزوں کی ضرورت درکار ہوتی ہے، سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بہرحال جواب تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ فرماتے ہیں کہ خدا کے جو افعال ہیں، خدا کا جو فعل ہے، خدا کا جو عمل ہے، وہ دو عالموں میں انجام پاتا ہے۔ ایک عالم ماورائے طبیعت، عالم امر جہاں پر کن فیکن کی منزل ہوتی ہے، اور ایک عالم خلق، عالم طبیعت۔ عالم ماورائے طبیعت میں مادہ نہیں ہوتا، میٹر نہیں ہوتا، میٹر سے اوپر کی دنیا ہے، صرف ارادہ ہوتا ہے اور وہ چیز جو ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے بغیر کسی واسطے کے۔ لیکن یہ جو عالم طبیعت ہے، یہ جو عالم مادہ ہے، یہ جو اس دنیا ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، عالم خلق، یہ جو ہے اس دنیا سے فرق کرتی ہے، کیونکہ وہاں کوئی میٹر نہیں تھا، وہاں کوئی مادہ نہیں تھا، یہاں پر مادہ ہے۔ یہاں خدا کا ارادہ معمولاً اسی نظام اور اسی جہان پر حاکم ہے، محقق ہوتا ہے۔ اس عالم کی خصوصیت یہ ہے کہ مادی شے جتنی بھی ہیں وہ ساری کے سارے مقدمات کے حصول سے پہلے موجود میں نہیں آ سکتی۔ درخت اس وقت تک وجود میں نہیں آئے گا جب تک اس کو مٹی نہیں ملے، پانی نہ ملے، مناسب ہوا اور دھوپ وغیرہ نہ ملے۔ تو اس میں پروردگار عالم کی کوئی کمی نہیں ہے، قدرت میں، اس کے فعل میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس نیچر کا، اس عالم مادہ کا جو وجود ہے یا اس کی خلقت ہے، وہ اسی طرح ہے کہ اس کے اندر کمی ہے کہ یہ یہاں پر کوئی بھی چیز ڈائریکٹ اس طرح سے وجود میں نہیں آ سکتی، لہٰذا نقص اس میں پروردگار کی طرف کوئی مشکل نہیں ہے۔ مادی شے اس وقت تک قابلیت پیدا نہیں کرتی جب تک کہ اس کے مقدمات سارے کے سارے فراہم نہ ہو جائیں، مگر یہ کہ کوئی معجزہ ہو تو وہ ایک الگ ہی بحث ہے۔ تو یہ اس کے سلسلے میں ایک بات آ سکتی ہے۔ اسی سلسلے میں یہیں پہ جو ہے اور بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن وہ تھوڑی سی اور مشکل ہو جائے گی۔ مثلاً توحید افعالی کے اندر جب ہم کہتے ہیں تو خالقیت کے اندر بھی توحید ہو، ربوبیت کے اندر بھی توحید ہو، حاکمیت کے اندر بھی توحید ہو، الوہیت کے اندر بھی توحید ہو، یہ جتنے بھی موارد ہیں یہ سارے کے سارے ہر جگہ پر میں نے توحید افعالی کے اندر پروردگار عالم کو یکتا ماننا ہے۔ کسی بھی منزل پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ہے، ہر مقام پہ، خالق ہونے میں بھی، ربوبیت کے اندر بھی، الوہیت کے اندر بھی، حاکمیت کے اندر بھی، کہ وہ جو خوارج نے نعرہ بھی لگایا تھا۔ جی سر تھوڑی سی ڈیٹیل چاہیے کس چیز میں؟ یہ آپ نے کہا ہے کہ گفتگو طویل ہو جائے گی، گفتگو طویل ہونے دیجیے کیونکہ ہمارا سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا ٹھیک، صحیح۔ یہ بات بھی کلیئر نہیں ہوئی کہ توحید افعالی میں جو ابھی آپ نے بتایا کہ انسان اپنے ارادے میں مختار ہے اور جو دوسرا اپنے افعال میں مختار نہیں ہے، تو سر یہ جو اصل میں ہم نے کہا تھا کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے قدرت، ایک ہے استطاعت۔ ایک ہے قدرت اور دوسری چیز کا نام ہم نے دیا تھا کیا؟ استطاعت۔ قدرت کیا تھی؟ ہم نے جو قدرت کی تعریف کی، ہم نے کہا قدرت یعنی کسی کام کو انجام دینا یا کسی کام کو چھوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں قدرت۔ قدرت کی تعریف یہ۔ استطاعت کیا ہے؟ ہم نے کہا استطاعت یعنی کہ خود فعل کے انجام دینے یا ترک کرنے کی توانائی، اس کی توانائی، اس کا نام ہے استطاعت۔ اگر ہم نے مثال دی آپ کو، یہ ذہن میں رہے کہ قدرت کسی فعل کو بجا لانا یا چھوڑنے کا اختیار، ایک ہے قدرت، ایک ہے استطاعت۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ہے،
اس نے کسی کام کو انجام دیا تو کیا کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اس فعل پر استطاعت رکھتا ہے، توانائی رکھتا ہے. یا اگر کوئی فعل اس نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، تو ہم کیا کہتے ہیں یہ استطاعت رکھتا ہے، اس نے فلاں کام کو چھوڑ دیا، کر سکتا ہے. یہ جو دو چیزیں ہم نے کہیں تو ہم نے یہیں سے ہم نے ایک آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو ایک جملہ ہے مشہور جبر اور تفویض کے بارے میں، اس کے اندر یہی اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انسان اپنے ارادے میں مستقل ہے، لیکن یعنی کیسے پتہ آپ کو کہ میں اپنے ارادے میں اختیار رکھتا ہوں؟ یعنی کیونکہ ایک ہمارے پاس ایک گروہ ایسا ہے کہ جنہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، خود پروردگار عالم ہم سے کرواتا ہے، یعنی ہم مجبور ہیں، جبریہ جنہیں ہم کہتے ہیں، جبر کے قائل ہیں. تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہم اپنے ارادے میں استقلال رکھتے ہیں، ہم مستقل ہیں. ہمارا وجدان ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم مستقل ہیں، ہم جب ترک کرنا چاہتے ہیں ترک کر دیتے ہیں، جب کسی کو انجام دینا چاہتے ہیں تو انجام دے دیتے ہیں، لیکن اپنے افعال میں مستقل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں، انسان کی ہم یوں دیکھیں کہ انسان کی جو خلقت ہے، انسان کی جو بناوٹ ہے، وہ ایسی ہے کہ وہ اپنے سارے کے سارے کام کو انجام دینے میں آزاد اور مستقل تو ہے. مجھے ایسا بنایا گیا ہے میں اپنے سارے کام خود کرتا ہوں، بغیر کسی سہارے کے کرتا ہوں، بغیر کسی مدد کے. مگر اس کام کو انجام دینے میں خدا کی طرف سے جو مجھے قدرت عطا کی گئی ہے اس کا میں محتاج ہوں. قدرت جو مجھے عطا کی اس کا میں محتاج ہوں. اسی کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر وہ عطا نہ کرے تو میں نہیں کر سکوں گا، اس نے مجھے عطا کی ہے تو میں یہ کام کرتا ہوں. اور یہ انسان اس کے ساتھ یہ مختار بھی ہے، یعنی اپنے افعال کو انجام دینے کا خود ارادہ کرتا ہے، خود ہی اس کو ترک کرتا ہے. یعنی کوئی پیچھے سے فورس نہیں آتی. شمر کو آ کر کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ کام کرو، اپنے ارادے سے کیا. ابن زیاد نے اپنے ارادے سے کیا، لہٰذا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ خدا نے کروایا ہے. خدا نے طاقت دی لیکن کیا اس نے اپنے ارادے سے، طاقت خدا کی ہے. تو وہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان اپنے افعال میں، اپنے کاموں میں اختیار رکھتا ہے، جبر نہیں ہے، خود سے کرتا ہے. اس لیے کہ انسان کسی مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ انسان کو یہاں پہ بھیج دیا مجبور بنا کے اور جتنے بھی کام ہو رہے ہیں سارے کے سارے خدا کی ذات کے اوپر نسبت دے دیے جائیں. اس نے قتل کیا، کس نے کیا؟ خدا نے کیا. اس نے اس کو بہکایا، کس نے بہکایا؟ اس نے تھوڑی بہکایا، خدا نے بہکایا. جیسا کہ یہ بنی امیہ کی طرف سے ایک چیز جو اس دین اسلام کے اندر داخل ہوئی وہ یہ، انہوں نے بہت زیادہ اس چیز کا سہارا لیا، جبر. خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ جناب زینب سے جو یہ جملہ کہا ابن زیاد نے، تو جناب زینب نے کیا کہا خدا نے نہیں کیا، تم نے قتل کیا ہے. فعل تمہارا ہے، کام تمہارا ہے، یہ تم نے کیا. اللہ تو ما رأیت الا جمیلہ. تو وہاں پر یہ اسی چیز کی طرف بیوی کا جو ہے وہ اشارہ ہے کہ یہ انسان جو اپنے افعال میں مختار ہے. اس لیے کہ انسان کو پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہو اور وہ اپنا اختیار نہ رکھتا ہو تو وہ چیزیں جو پروردگار چاہتا تھا اس انسان سے ظاہر ہوں. یہ انسان جو ہے اپنے کمالات کو ظاہر کرے اور پھر اس دنیا کے اندر کمال تک پہنچے. یہاں پر رہنے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، یہاں تو بھیجا تھا تاکہ اپنی جو اندر چھپے ہوئے کمالات ہیں ان کو ظاہر کرے اور اس مقام پہ جا کر ایک مقام حاصل کرے. البتہ اپنے ارادے سے ہو سکتا ہی ہے، اگر خدا کی طرف سے ہوگا تو پھر یہ کوئی قابل قبول چیز نہیں ہے. بس اپنے ارادے پر قدرت پانا یہ انسان کے لیے امکان میں نہیں تھا بلکہ اذن پروردگار پہ موقوف ہے. خدا مرید ہے یعنی خدا ارادہ رکھتا ہے. ارادہ وہ صفات میں سے جو آپ کی خدمت میں نے کی تھی، خدا صاحب ارادہ ہے.
وہ ہے نا قرآن مجید میں کہ وہ ارادہ کرتا ہے کن فیکون، وہاں پر لفظ ارادہ استعمال کیا. سر ہمارا اختیار اور ہماری توانائی یہ الگ الگ چیزیں ہیں. ہمارا اختیار اور توانائی یہ دو باتیں کی نا سر، الگ الگ چیزیں. اس کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ. اصل میں دونوں کی تعریفیں الگ ہیں نا، دو چیزیں، دو الگ الگ چیزیں. جب ہم خدا کی قدرت کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم یہی تعریف کرتے ہیں کہ قادر ہے. یعنی کیا؟ قادر یعنی جب وہ چاہتا ہے کسی چیز کو کرنا تو کر دیتا ہے، جب وہ چاہتا ہے کسی چیز کو چھوڑنا تو چھوڑ دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں قدرت. قدرت کی تعریف یہ ہے. لیکن استطاعت یعنی میرے اندر ایک چیز رکھی ہوئی ہے، ایک چیز پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو کسی عمل کو، کسی فعل کو انجام دینے یا اسے ترک کرنے کی طاقت رکھتی ہے، اندر پائی جاتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں استطاعت. حیثیت ہے اس کی کہ یہ کام کر سکتا ہے، ہاں اس کو کہتے ہیں. تو بس یہاں پر ہم نے یہ کہا کہ جناب انسان جو ہے وہ اپنے اختیاری کاموں کے ذریعے سے، ان کے اختیاری کاموں کے ارادوں میں مستقل ہے. یعنی جب میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو میں اس میں استقلال رکھتا ہوں. اور خدا کا کام انسان کے افعال اختیاری کے تصرف میں اذن دینا ہے. یہ کرتا ہے، کرے. پروردگار عالم اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا. لیکن یہ طاقت کس کی دی ہوئی ہے؟ یہ طاقت اصل میں کہاں سے آئی ہے؟ طاقت کا غلط استعمال کر رہا ہے. دی ہوئی اللہ کی، ٹھیک. اگر پروردگار اس کی طاقت کو روک لے تو کیا ہوگا؟ یہ نہیں کر سکے گا. جب نہیں کر سکے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مجبور ہو جائے گا. تو پروردگار نے دنیا کے اندر اس انسان کو مجبور بنا کے بھیجا ہی نہیں ہے، کیونکہ پروردگار اس کو بھیج رہا ہے تاکہ یہ کمال پہ پہنچے. کمال اسی وقت نصیب ہوگا جب یہ اپنے اختیار سے اچھے اور برے کے درمیان فرق کر کے اچھے کا انتخاب کرے. اچھے کا انتخاب کرے گا، آگے بڑھے گا، یا اس کی جو اجر ہے اس کو پروردگار عالم نے جو اس کے لیے مقرر کیا ہے وہ کرے گا، وہ اس کو ملے گا. اور اگر وہ اچھے کا اختیار نہیں کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ مطلب اس کا نقصان جو بھی پروردگار نے رکھا ہے. بس وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انسان کے افعال اختیاری کے تصرف میں پروردگار عالم اذن دیتا ہے. اس اختیار میں خدا نے کچھ قدم بھی رکھا نا، مطلب کچھ لمیٹیشن بھی ہے نا. بالکل اختیار تو نہیں ہے نا ہمارے افعال کے اوپر. مثلا مطلب میں بالکل ہی با اختیار ہوں ہر کام کرنے پہ، نیکی ہو یا برائی ہو کوئی بھی چیز. اختیار کچھ لمیٹیشن تو رکھی ہے نا خدا نے. مثلاً تو میں رک جاؤں گی نا کہ کہاں؟ مطلب یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے. نہیں، وہ خدا کے کاموں میں وہ قدرت، وہ میری قدرت سے باہر ہے. وہ وہیں قدرت والی بات آ جائے گی. اصل میں مثلاً فرض کریں میرے سامنے ایک بیمار ہے تو میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اس کو صحیح کروں، ٹھیک ہے نا. وہ اصل اس سے میرا کوئی واسطہ بھی نہیں ہے. میں اپنے کاموں کے اندر اختیار رکھتا ہوں کہ میں کیا کروں، کیا کھاؤں، کیا بولوں. یہ جو پروردگار نے مجھے جو وجود بخشا ہے اس کے استعمال کے اندر مجھے پورا کا پورا اختیار ہے. میں کائنات کے اندر اختیار، میں کائنات کے، وہ میرے اس سے باہر ہے. ہاں ہو سکتا ہے ریاضت کروں، اللہ کی اطاعت کروں، پروردگار عالم اس طاقت کو بڑھا دے اور میں کسی انسان کے اوپر بھی تصرف یا قدرت حاصل کر لوں، جسے ہم ولایت تکوینی کہتے ہیں. مثلا ہو سکتا ہے. تو یہ بات ہو گئی. تھوڑا سا واضح ہوا کچھ؟ جزاک اللہ. نہیں کوئی بات نہیں. تو پھر توحید افعالی، ہم نے کہا کہ توحید افعالی کی قسمیں ہو سکتی ہیں خالقیت کے اندر، یعنی افعال. توحید افعالی میں ہم نے کہا کہ خالقیت میں توحید، ربوبیت میں توحید، حاکمیت میں توحید، الوہیت میں توحید، یہ ساری اس کی اقسام، اسی کی اقسام بنتی ہیں. یہ تھی توحید کی اقسام، توحید کے مراتب. دیکھیں ایک بحث بہت آتی ہے، میں اس کو یہاں پہ ابھی نہیں مطرح کروں گا
کیونکہ اگر ہم جائیں گے تو ہم یہ جو 3-4 چیزیں ہیں وہ نہیں رہ سکیں گے. یہ جو ایک آپ نے صرف سنا ہوگا، یعنی سنتے ہیں ہمیشہ قضاء و قدر، یہ جو گفتگو آتی ہے یہ بھی تقریباً اسی جگہ پر ہی آئے گی. لیکن سر یہ ہمیں چاہیے ڈیٹیل اس لیے کہ کوئی نہ کوئی تو بتا اس کے نہیں وہ انشاءاللہ سب اسکپ کر دیں کہ یہ تو صحیح نہیں رہے. مطلب انشاءاللہ اس کے لیے آگے شاید اس کو بڑھائیں گے تو پھر تو یہ قضاء و قدر وغیرہ کی جو بحث ہیں وہ بھی یہاں پر آتی ہے اسی جگہ پہ، یعنی توحید کی اسی گفتگو کے اندر. سر یہ والے سوالات ہیں نا بچے بھی بہت زیادہ پوچھتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی توحید کے عقائد کے والے سوال بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو سر ان کے ڈیپلی لیکچرز ہمیں اس میں الگ سے ہونا چاہیے. صحیح. ایک اور توحید کی قسم ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کر دوں، وہ ہے توحید عبادی. عام طور پہ اس پہ بھی گفتگو نہیں ہوتی، لیکن یہ توحید کی اقسام میں بہت اہم قسم ہے، بہت اہم. کیونکہ جتنے بھی انبیاء ہیں، اوصیاء ہیں، اولیاء ہیں، ان کی جو زندگی کا جو ایک جو ان کا جو ہدف قرآن میں یا روایات میں بتایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ مثلا قرآن کی آیت کہتی ہے لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ کی عبادت، طاغوت سے دوری، اللہ کی عبادت. یعنی قرآن میں کثرت سے اس چیز کی کا ذکر ملتا ہے ہمیں. اس کو ہم کہتے ہیں توحید عبادی یا توحید عبادت. یہ جو ہم نے توحید افعالی، توحید ذاتی، توحید صفاتی پڑھی، ان تینوں توحید کا جو ہے یہ ثمرہ ہم کہہ لیں، یا یہ جو تینوں توحید کی جو اقسام ہیں یہ مقدمہ بنتی ہیں اس توحید عبادی کے لیے. کیونکہ عبادت جو کہ انبیاء کی دعوت کا نتیجہ ہے، انبیاء دعوت دے رہے ہیں تاکہ یہ کیا کرے؟ عبادت کرے. اور توحید کا یہ اصلی رکن ہے عبادت. اس وجہ سے توحید عبادی جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، اس کی اہمیت کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو ایک بڑی تعداد کے اندر مسلمانوں کے درمیان جو مشکل ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کافر قرار دینے میں بالکل بھی سوچتے نہیں ہیں. فوراً یہ جو مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف ہیں، جو بعض فرقے ہیں، وہ آ کر ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، فتوے دے رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو توحید عبادی ہے، عبادت کے اندر پروردگار عالم کو واحد و یکتا ماننا، اس کی تعریف جو ہے وہ یا اس چیز کو وہ سمجھے نہیں. جب وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں تو پھر وہ آ کر کہتے ہیں، مثال کے طور پہ توحید عبادی یعنی کیا؟ کسی کے سامنے بھی خضوع و خشوع کے ساتھ پیش آنا، کہا کہ یہ عبادت ہے. کسی کے سامنے بھی خضوع و خشوع کے ساتھ اگر آپ پیش آئیں گے تو اس کا تو دائرہ بہت بڑھ جائے گا. لہٰذا اگر آپ معصوم کے سامنے خضوع و خشوع کرتے ہیں تو آپ کو فوراً وہ کہتے ہیں. اگر معصوم سے منسوب چیزیں کے سامنے اگر آپ رسول کی قبر کے سامنے کھڑے ہیں تو یہ بھی شرک. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر، ان تعریفوں کو دیکھ کر وہ جو ہے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن تعریفیں ان کے یہاں موجود نہیں ہیں. یہ مثلا وہ یہ لغت میں ڈکشنری کے اندر جناب کیا مراد ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں لغت میں، ڈکشنری میں؟ تو لغت کے اندر کہا کہ خضوع و خشوع، کسی کے سامنے اپنے آپ کو حقیر کرنا، تزلزل کا، یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ عبادت ہے. تو اب آپ اس ڈیفینیشن کو جہاں پہ بھی رکھیں گے، جو بھی اس ڈیفینیشن کی خلاف ورزی کرے گا آپ فوراً اس کو بولیں گے یہ شرک کر رہا ہے، یہ کسی اور کے سامنے جھک رہا ہے، اس کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے تھا. ممکن ہے کوئی آ کے اپنے ماں باپ کے سامنے بھی کرے، مگر یہ کہ ہمارے پاس قرآن کی آیت ہو یا روایت ہو تو وہ اس کی وجہ سے بچ جائے. بس عبادت کے اندر خضوع و خشوع، ایک منٹ، خضوع و خشوع و تزلزل ہوتا ہے عبادت کے اندر، لیکن
اس کو ہم ہر جھکنے کو، ہر خضوع کو، ہر خشوع کو ہم عبادت نہیں کہتے. ان کی مشکل کیا ہے؟ ان کی مشکل یہ ہے کہ انہوں نے لغت کی تعریف لے لی، اب اس کے بعد جو ہے وہ فتوے دینا شروع کر دیا. سر مجھے قرآن کی ریفرنس نہیں یاد، لیکن میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی انسان کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو پھر آپ اس کو نہیں کہہ سکتے وہ کہ وہ کافر ہے. نہیں، وہ تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ شرعی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کہے آپ کے سامنے کلمہ پڑھ دیتا ہے، اس کے دل میں کچھ بھی ہو، وہ آپ کو وہ یہ مسئلہ نہیں آتا. یہاں پہ مسئلہ آتا ہے کہ کسی مسلمان کو وہ کسی کے سامنے خضوع و خشوع کی حالت میں دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو وہ ذلیل کرتا ہوا اس شے کے سامنے، اس چیز کے سامنے کھڑا ہوا ہے، تو فوراً اس کے اس عمل کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ غیر خدا کے سامنے جھک رہا ہے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ کافر ہے. یہ کیا ہے؟ مشرک ہے، خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے رہا ہے. میرے لیے اللہ ہی کافی. جی ہاں، جی ہاں، لیکن وہ اللہ کو، اس اللہ کو بھی نہیں سمجھتے نا، مسئلہ یہ ہے. سر اس طرح سے اگر ہم نصیریوں کو دیکھیں، امام علی کے سامنے جھک رہا ہے تو یہ سب اسی لیے تو کہتے ہیں کافر کہیں گے نا. بالکل کافر ہو جائے گا، اگر کوئی اور آغا خانی، مشرک ہو جائے گا. آغا خانی نہیں، آغا خانی نہیں. اگر ہو یہ نصیری، اگر ہو یہ بھی ہے، کیونکہ ایک چیز مشہور زیادہ ہو جاتی ہے، کوئی ذرا سا کسی نے کچھ کیا تو فوراً ہم نے اس کو ایک ٹائٹل دے دیا، ایک عنوان دے دیا، یہ زیادہ ہوتا ہے. آیا حقیقت میں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ جو مشکل ہے اپنا توحید عبادی کے اندر، یہ مشکل پلٹتی ہے ہماری اس کی ڈیفینیشن پہ، اس کی تعریف پہ. اس کی تعریف کیا ہے؟ بعض لوگوں نے یہ تعریف کی، بعض لوگوں نے آ کر کہا کہ بہت زیادہ خضوع و خشوع اور تواضع کا اظہار کرنا یہ عبادت ہے. اور اس کے اندر بھی یہی مسئلہ آتا ہے. ہم جو تعریف کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ تعریف کریں عبادت کی تو ایسی ہونی چاہیے کہ جو جامع و مانع و مکمل ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کی تعریف میں بہت ساری ایسی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں کہ جو قطعاً شرک کا سبب نہیں بنتی. کوئی اگر اپنے ماں باپ کے سامنے جھک رہا ہے تو اسے کوئی بھی شرک نہیں کہتا، جبکہ آپ کے اس میں آپ کی تعریف کے مطابق جو ہے وہ بھی ممکن ہے شرک کا مصداق قرار پائے. بس عبادت کی تعریف میں ایسی قیدیں ہونی چاہیے جو صحیح تعریف حاصل ہونے کا سبب بنے. بس عبادت یعنی کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنے مد مقابل جو موجود ہے اس کے سامنے خضوع و خشوع اختیار کرے، جس کے لیے وہ خدائی اوصاف کا قائل ہو. اگر کسی کے مقابلے میں جھک رہا ہے اور اس کے لیے خدا کی صفات کا قائل ہے، الوہیت کا قائل ہے، اس کے لیے زندہ کرنے والے کا قائل ہے، اس کے لیے مارنے والے کا قائل ہے، اس کے لیے روزی دینے والے کا قائل ہے اس کی نسبت سے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ اس کی توحید عبادی میں خلل کا باعث بنے گا. البتہ یہ جو ہم نے کہا قائل ہو، یعنی کیا؟ کس طرح سے قائل ہو؟ اس طرح سے قائل ہو کہ یہی ہے، یہ خود کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی اور نے یہ طاقت نہیں دی، بلکہ یہ خود یہ طاقت رکھتا ہے کہ جس کو چاہے زندہ کرے، جس کو چاہے مارے، جس کو چاہے روزی دے، جس کو چاہے نہ دے، خود. وگرنہ حضرت عیسیٰ کا کیا کریں گے ہم؟ انہوں نے بھی تو زندہ کیا. لیکن حضرت عیسیٰ کے ماننے والے کو ہم کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جناب حضرت عیسیٰ کے پاس جو طاقت آئی وہ خدا کی طرف سے آئی. حضرت عیسیٰ اس طاقت کے اندر مستقل نہیں تھے. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اگر انسان کسی کے مد مقابل موجود کے سامنے خضوع و خشوع اختیار کرے اور اس موجود کے لیے خدائی اوصاف کا قائل ہو جائے استقلالاً مستقلاً کہ یہ جناب اسی کی ہے، اس کو دی نہیں ہے، خدا نے اس کو نہیں نوازا، بلکہ خود خدا کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے، خدا کے مقابلے میں. ایسی موجود کے مقابلے میں جھکنا یقیناً شرک کہلائے گا. ٹھیک ہے؟ اگر ہم اس تعریف کو مد نظر رکھیں تو نہ عقل پر اعتراض ہوگا اور نہ ہی قرآن پر اعتراض ہوگا، اور وہ سارے مسائل جیسے توسل، جیسے شفاعت،
جیسے زیارت قبور، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی، کیونکہ کوئی بھی زیارت کرنے والا، توسل کرنے والا، شفاعت کا طالب، کوئی بھی اس اعتبار سے یا اس تعریف کے دائرے میں شامل نہیں ہوتا، کیوں وہی نہیں کہتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں خدا نے ان کو دیا ہے، خدا نے ان کو یہ مقام دیا ہے، خدا کہتا ہے ان کے ذریعے مانگ سکتے ہو. تو وہ جو ہے یہ توحید عبادی کا مسئلہ یہاں سے بس مشکل جو ہے وہ فہم کی ہے، سمجھ کی ہے. اگر ہم اس اعتبار سے سمجھیں گے تو مشکل ہماری حل ہو جائے گی. سر ہماری دنیا کی عام ڈکشنری جو بچوں کے لیے یوز کرتے ہیں اس میں ایک لٹرل ہوتی ہے، کانٹیکسچوئل میننگ ہوتی ہے، یہ ایسا تو ہے نا سر؟ کانٹیکسچوئل کو میں کس طرح سمجھوں یہ میرے اپنے اوپر ہے، کہاں میں اس کو اپلائی کر سکتا ہوں. تو فہم کی ہی غلطی ہے سر، اور میرے خیال سے سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. اصل میں تو ہمارا ساری طاقت تو بابا خدا کو ہی ہم کہتے ہیں، لیکن اگر آئمہ کا توسل نہیں، اگر یہ انسان اپنی عقل سے کام لینا چھوڑ دے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. اس نے جو لکھا ہوا دیکھا ہے کہ اگر کسی کے سامنے جھکے تو یہ ہوگا، بس وہ یہ لکیر کا فقیر جسے ہم کہتے ہیں یہ ہو گیا. تو جب وہ یہ ہو گیا ہے تو اب وہ کسی کو تحمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ بالکل صرف اور صرف ایک بات کرتا ہے، ایک رٹ لگاتا ہے، ایک گردان کرتا ہے، بھئی یہ کافر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جھک گیا. جب پھنستا ہے تو پھر وہ ادھر ادھر نکلنے کی کوشش کرتا ہے. یہ مختصر سی تھی توحید.